الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله من هي يا رسول الله قيل من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، خیر و بھلائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام کے نذرانے ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول عربی رحمت للعالمین، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بلا شبہ بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے عظیم نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اتنی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو منہج سلف پر گامزن کیا، اس وجہ سے کہ سلف کا راستہ ہی راہ نجات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اہل حدیث یا یہ کہ سلفی المسلک بنایا، اس وجہ سے کہ ہمیں اس نسبت پر جہاں فخر بھی ہے اور وہیں پر یہی فرقہ کل قیامت کے دن نجات پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی دلیل کے لیے یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت میری امت کی برابر اللہ تعالیٰ کی اس جماعت پر مدد حاصل رہے گی
اور ان کی مدد نہ کرنے والے اس جماعت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی ایک جماعت برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت کی صبح تک ایک جماعت برابر حق پر باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اس جماعت کو برابر مدد حاصل رہے گی اور ان کی نامدد کرنے والے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزالو، کہ یہ جماعت برابر قائم رہے گی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک یہ جماعت ضرور پائی جائے گی۔ دنیاوی زندگی میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں وہ فرقے اپنے ائمہ کی طرف نسبت کرتے ہیں یا تو اپنے بزرگان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی بڑا سا بڑا انسان ہو، کتنے بھی بڑے سے بڑے امام ہو، یہ تمام ائمہ، یہ تمام بزرگان اور اسی طرح یہ تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جماعت برابر رہے گی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فرقہ نجات پائے گا، آپ بتلائیے وہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں کہاں تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں فلاں فرقہ نجات پائے گا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ نجات نہیں پائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے ماننے والے نجات پا جائیں گے، گویا تمام کے تمام صحابہ کرام کل قیامت کے دن نجات نہیں پائیں گے، اس وجہ سے کہ اس بزرگ کے ماننے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ حدیث ہم سبوں کے لیے غور کرنے کا مقام، غور کرنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طائفہ کی بات کی، جس جماعت کی بات کی، اگر اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور جماعت ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جماعت کامیاب ہونے والی ہوگی۔ یعنی اہل حدیث کے علاوہ اس طائفہ سے کوئی دوسری جماعت مراد نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، برٹش نے اور اسی طرح انگریزوں نے اس نام کو دیا تھا، آپ بتائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کب انگریزوں کے زمانوں میں پیدا ہوئے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسری تیسری صدی کے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے بلکہ علی بن مدینی رحمہ اللہ کا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، خود امام بخاری رحمہ اللہ کا، ان کے استاد نعیم بن حماد رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح متعدد کبار اہل علم کا، اسلاف اعظام میں سے متعدد کبار اہل علم کا یہی قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طائفہ کی بات کی، اس طائفہ سے اگر اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور مسلک مراد ہے میں نہیں سمجھتا وہ جماعت کامیاب ہوگی۔ گویا کہ اس طائفہ سے اگر کوئی جماعت مراد ہو سکتی ہے، بلا شبہ وہ جماعت کون سی ہے؟ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی ایسا فرقہ ناجیہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ بات کرتا ہو۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلیل طلب کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلیل طلب کرتا ہے، اور یہی عین اہل حدیثیت ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج تھا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، سلف کا جو منہج تھا، اس منہج کے علاوہ اگر کوئی کسی اور منہج کو اپناتا ہے کل قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ صرف سلف کا منہج، سلف کا فہم کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ سلف کا منہج کیا تھا؟ سلف کا فہم کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جانے کے بعد کسی بڑے سے بڑے امام کی بات ہو رہی ہو ہم ان کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ایک موقع پر وہ لوگوں کے مابین حیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا یہ صرف خیر لاتی ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ الحیاء کلہ خیر، کہ حیا یہ سراپا خیر ہے۔
حیا یہ بھلائی کا نام ہے، خیر و بھلائی کا نام ہے۔ ایک آدمی ہے جو ان کی مجلس میں موجود تھا، وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے دانشوران نے بھی یہی بات کہی ہے۔ حضرت عمران بن حسین ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بیہودے، میں کائنات کے امام کی بات کر رہا ہوں اور تو کائنات کے امام کی بات کی تائید میں بڑے بڑے دانشوران کی بات کہہ رہا ہے، بڑے بڑے حکماء کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آ جانے کے بعد کسی بڑے سے بڑے امام کے قول کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس بات کو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور یہی قول متعدد صحابہ کرام سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک موقع پر بھی یہی بات کی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے یہ قول پیش کیا، اس کے جواب میں لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر کا یہ موقف ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے حدیث کے آ جانے کے بعد صحابی کے بھی قول کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں رہ جاتی، اور آپ ائمہ کی بات کرتے ہیں، مجتہدین کی بات کرتے ہیں، بزرگان کی بات کرتے ہیں۔ جب صحابی کے قول کو ہم قبول نہیں کر سکتے، جب اس کے خلاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو، میرے بھائیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اہل حدیث کی طرف نسبت کرنا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، اہل حدیث کی طرف کسی کو بلانا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث کی طرف بلانا فرقہ پرستی ہے، گویا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ فرقہ پرست تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ فرقہ پرست تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کل قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے اس جماعت سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس جماعت سے مراد اہل بدعت ہے۔ اگر اہل بدعت سے ممتاز کرنے کے لیے کسی جماعت کو نام دے دینا فرقہ پرستی ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ فرقہ پرست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر خوارج کی متعدد صفات کو ذکر کیا اور فرمایا یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نجات نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل سنت والجماعت سے ممتاز کرنے کے لیے اس جماعت کا نام خوارج رکھا۔ اگر فرقے کا نام رکھ دینا فرقہ پرستی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ فرقہ پرست ہے۔ آپ یہ سمجھیں فرقہ پرستی یہ نہیں ہے کہ کسی جماعت کا نام دے دینا، اس جماعت کی طرف بلانا، جیسا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہی فرقہ پرست ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے فرقہ پرستی کہتے کسے ہیں، فرقہ پرستی کہتے کسے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر جب بھی کوئی جماعت بدعات کا کام انجام دے رہی ہے، شرک و بدعات کا کام انجام دے رہی ہو، اس سے اگر اس کام سے اسے روکا جائے، کہتے ہیں کہ آپ فرقے کی بات مت کرو، آپ فرقہ پرستی کہتے ہیں۔ اگر بدعات سے روکنا، شرک و بدعات سے روکنا اور اسی طرح غلط عقائد سے روکنا فرقہ پرستی ہے، گویا تمام انبیاء کرام فرقہ پرست ہیں۔ ان سے بہتر منکر کا کام کس نے انجام دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا فرقہ پرست ہوئے۔ اللہ کے نبی سے بہتر غلط کام کرنے والوں کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بہتر منکر کا کام انجام دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں منکر سے روکنا، شرک و بدعات سے روکنا، غلط عقائد سے روکنا فرقہ پرستی ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نعوذ باللہ، تمام کے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ فرقہ پرست ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کے سلسلے میں جو آیات میں بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو لوگ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کسی جماعت کا نام دے دینا فرقہ پرستی ہے، اس آیت کریمہ میں خود ان کے خلاف جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ بٹو۔ گویا جو لوگ جب تک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما گیا، اس کو آپ فرقہ پرستی نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بدعات سے روکنے والے فرقہ پرست ہیں، تو اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ منکر کام سے روکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی تھی، اس شریعت کو جب تک مضبوطی سے پکڑا جائے گا،
کتاب و سنت کی بات کو لیا جائے گا، گویا یہ فرقہ پرستی نہیں ہوگی۔ جو اصول اللہ کے نبی پر نازل ہوئے، جو شریعت اللہ کے نبی پر نازل ہوئے، جو عقائد اللہ کے نبی پر نازل ہوئے، ان عقائد سے ہٹ کر کے، ان اصول سے ہٹ کر کے اگر کوئی دوسری بات کر رہا ہے، گویا وہ فرقہ پرست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خوارج کے متعلق اللہ کے نبی نے اوصاف بیان فرمائے، حضرت علی نے اس کا نام خوارج رکھا، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کا نام خوارج رکھا تھا، کیونکہ خوارج نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اصول نازل ہوئے تھے، جو عقائد نازل ہوئے تھے، ان اصول سے ہٹ کر کے کوئی الگ اصول بنائے، ان عقائد سے ہٹ کر کے الگ عقائد بنائے، اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عقائد نازل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیے، ان اصول سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے، بلا شبہ یہ فرقہ پرستی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہم صرف کتاب و سنت کی بات کریں، کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کی طرف نہ جوڑیں تو کیا جائے گا؟ ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو صرف کتاب و سنت کی بات کرتا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث آ جانے کے بعد بغیر چون چرا قبول کر لیتا ہو اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہتا ہو۔ اگر کوئی اہل حدیث نہ کہہ کر کے اس طرح کی بات کرتا ہے، آپ سمجھ جائیے اس کے عقیدے میں کھوٹ ہے، اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں بربادی ہے، اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کسی جماعت کا نام دینا فرقہ پرستی ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا تمام کے تمام صحابہ کرام فرقہ پرست تھے، تمام کے تمام ائمہ فرقہ پرست تھے، تمام کے تمام مجتہدین فرقہ پرست تھے۔ گویا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا ائمہ کے فہم کو درست قرار نہ دے دیا جائے اور ان کے فہم کو غلط نہ قرار دے دیا جائے؟ اس وجہ سے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، منہج سلف ہی کل قیامت کے دن ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت کل قیامت کے قریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ایک فرقہ صرف نجات پائے گا، تمام کے تمام فرقے ممکن ہیں عقائد خراب ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ جہنم میں ڈال دے، یا اصول خراب ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم میں ڈال دے، یا یہ کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے۔ لیکن حقیقی معنوں میں اگر کوئی جماعت نجات پا سکتی ہے، صحابہ کرام نے اس جماعت کے متعلق سوال کیا، اس جماعت کا امتیاز کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کا امتیاز یہ ہوگا کہ وہ میرے طریقے کو ہمیشہ لازم پکڑے ہوگی، میرے صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑی ہوگی، اور اہل حدیث کے علاوہ انصاف کے ساتھ بتائیے کون سا ایسا فرقہ ہے جو صرف کتاب و سنت کی بات کرتا ہو۔ آپ کو میں بتلاؤں، ہماری اس مسجد کے اندر نماز کے متعلق چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ڈالے جاتے تھے، سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کر کے صحیح نماز کے طریقے پر ڈالے جاتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی جب کمنٹس پڑھے جاتے تھے، ایک ورقے پر لکھا ہوتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو قبول نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی زندگی میں نئی مسلک پایا جاتا جو صرف یہ کہتا ہو اللہ کی کتاب کی بات کی جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کی جائے، اللہ کی کتاب کی آیت آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد، بغیر چون چرا کیے ہوئے ائمہ کے قول سے اللہ کے نبی کی حدیث اگرچہ ٹکرا رہی ہو، ان کے قول کو چھوڑ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لیتے ہیں۔ میں حدیث پیش کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہوں گے، وہی جماعت کامیاب ہوگی۔ تو جو جماعت اصول سے ہٹ گئی ان کا نام دیا گیا، اور جو جماعت اصول پر باقی ہے اگر اس کا نام دے دیا جائے تو یہ فرقہ پرستی کہاں سے ہوئی؟ فرقہ پرستی کا معنی میں نے اجاگر کیا، جو اصول سے ہٹ گئے دراصل یہ لوگ فرقہ پرستی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ فرقہ پرست ہیں جو اپنے اصول پر باقی ہیں، اس اصول پر، ان عقائد پر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیے تھے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد دیے تھے، اس عقیدے پر باقی ہیں، اس اصول پر باقی ہیں۔ میرے بھائیو، آپ انصاف کے ساتھ بتائیے یہ فرقہ پرستی کہاں ہوئی؟ اگر آپ پھر بھی مانتے ہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا صحابہ کرام بھی نعوذ باللہ فرقہ پرست تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل بدعت سے اپنے
آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا نام دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، نعیم بن حماد نے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، خود امام بخاری نے، امام ترمذی نے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح علی بن مدینی رحمہ اللہ جیسے متعدد سلف سے یہ قول منقول ہے کہ اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اہل حدیث کا نام دیا۔ اور طائفہ منصورہ کی جو بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کی ہے، اس طائفہ منصورہ سے کیا کہا کہ اہل حدیث کے علاوہ اس طائفہ سے کوئی دوسری جماعت مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے سیکولر لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو جس دین پر عمل کر رہا ہے اسے اس دین پر چھوڑ دیا جائے، دین کا نام نہ لیا جائے۔ کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہنا قبول کر لیں گے صرف اس بیس پر کہ سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے؟ اسی طرح مسلکی سیکولر بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے چاہے جس عقیدے پر عمل کر رہا ہو، چاہے جس فکر کو اپنایا ہوا ہو، اسے اسی فکر پر چھوڑ دیا جائے اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہا جائے۔ ایک تھالی کے اندر اگر پانی ہو، اس پانی کے اندر اگر پیشاب ملا دیا جائے، گندگی ملا دی جائے، آپ اس کو پانی مانیں گے؟ آپ اس کو پانی مان کر کے پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے، اس کا نام رکھیں گے۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے چیزیں ایجاد کر کے دین اسلام کی طرف منسوب کر دیے۔ جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس شے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین اسلام کے معاملات کے اندر ہم اس شے کو کیسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگ دین اسلام کے نام پر بہت ساری چیزیں ایجاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان ایجاد کردہ اشیاء کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث، یہ آیت کریمہ بھی بتلاتی ہے کہ صرف وہی دین قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، اور جو صحابہ کرام نے اپنے آنے والے جو آگے لوگ تھے ان کی طرف دین اسلام کو منتقل کر دیا۔ صرف اللہ تعالیٰ کو وہی دین قبول ہے، اور اگر اس دین کی بات کرنے والے صرف ایک ہی جماعت پائی جاتی ہے، بلا شبہ وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے۔ فی الوقت جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ انہوں نے آیت کریمہ سے استدلال کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سنی کہنے کے لیے نہیں کہا، شیعہ کہنے کے لیے نہیں کہا، خارجی کہنے کے لیے نہیں کہا، اہل حدیث بھی کہنے کے لیے نہیں کہا، لہذا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے۔ اور میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کیا اس آیت کریمہ سے ہمارے اسلاف نے یہی سمجھا ہے۔ اس وجہ سے کہ اسلاف کا فہم ہی کل قیامت کے دن نجات دلا سکتا ہے۔ اسلاف کے فہم کے علاوہ کسی اور فہم پر عمل کر کے ایک انسان یہ سوچے گا کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلاف نے اس سے کیا سمجھا؟ اگر اسلاف نے اس سے یہی سمجھا ہوتا کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے تو نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اہل بدعت سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اہل سنہ کا لقب نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن لوگوں نے بدعت کو انجام دیا ان کا نام خوارج نہیں دیتے۔ دیگر کبار اہل علم نے جو روافض کا نام دیا، خارجیت کا نام دیا، اسی طرح معتزلی جیسے فرقے کا نام دیا، قدریہ نام دیا جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور جبریہ نام دیا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، لہذا کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے حساب و کتاب نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جبرن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، غلط کام بھی اللہ کروا رہا ہے، اچھے کام بھی اللہ کروا رہا ہے، لہذا کل قیامت کے دن ہم سے باس پرس نہیں کیا جائے گا۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہا جائے، اس کا یہی فہم ہو، کیا اس کے فہم کو ہم باطل نہیں قرار دے سکتے؟ اس وجہ سے کہ امت کے تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی جماعت کو نام دے دینا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے۔
پوری امت کو باطل ٹھہرانے سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اسکالرز کے فہم کو باطل ٹھہرا دیا جائے؟ اس وجہ سے کہ ڈاکٹرز کے فہم پر چلنے والا کل قیامت کے دن نجات نہیں پائے گا، اسلاف کے فہم پر چلنے والا، منہج سلف پر چلنے والا کل قیامت کے دن نجات پائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کریں گے اور اسی طرح صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں گے۔ اور سب سے پہلے قرآن کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے۔ گویا اس مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ گویا انڈائریکٹلی اللہ نے یہ کہا صحابہ کے فہم کے علاوہ کسی فہم کو اپنایا جائے گا، صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنایا جائے گا، کل قیامت کے دن وہ نجات نہیں پائے گے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اسکالرز کے تقریروں کو سننے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، جو یہ سمجھتا ہو کہ اہل حدیث بھی کتاب و سنت کے قریب ہے، بالکل ہے نہیں بلکہ کتاب و سنت کے قریب ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو یہ سمجھتا ہو اللہ کے نبی پر ایمان نہ لا کر کے جنت میں جانے کے چانسز ہیں، بلکہ حدیث یہ کہتی ہے جو رسول میں سے کسی بھی رسول کا انکار کر دے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کی دور کی بات، وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا انسان جہنم میں رہے گا اگر وہ واقعی معنوں میں عقیدہ رکھتا ہے کہ رسولوں میں سے کسی بھی رسول کا انکار کر دیا جائے۔ اور یہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا تھا، اس موقع پر انہوں نے یہ فرمایا تھا، تو جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو اپنے اسٹیجوں پر بدعتیوں کو ہوا دیتا ہو، بدعتیوں کو بلاتا ہو، لاکھ آپ یہ کہو کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، ان کا یہ مقصد نہیں تھا، اس وجہ سے کہ حدیث یہ کہتی ہے اگر ایک انسان کو آپ کو جاننا ہے، آپ دیکھیے اس کے فرینڈ سرکل کیسے ہیں۔ جب ان کے فرینڈ سرکل بدعتی ہیں تو ان کا منہج کیا ہوگا؟ اس مسجد کے اندر اگر ٹرسٹی بدعتیوں کو بلائے، خرافاتیوں کو بلائے، قدریوں کو بلائے، جبریوں کو بلائے اور لاکھ ٹرسٹی کہیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر ایسے لوگوں سے آپ نے دوستی کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے کسی بھی انسان کو جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ عقیدوں میں ایسے ایسے عقیدے ایجاد کر لینا جو کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں سے دوستی کر سکتے ہیں؟ عقیدوں میں ایسے ایسے عقیدے ایجاد کرنے کے بعد جب ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے، ان سے ممتاز کرنے کے لیے اگر ہم نے کسی جماعت کا نام رکھ دیا تو میرے بھائیو آپ بتائیے فرقہ پرستی کیسے ہوئی؟ آپ بتائیے یہ فرقہ پرستی کیسے ہوئی؟ دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین کے نام نہ لیا جائے، سب لوگ اپنے آپ کو انسان کہو۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرو گے؟ نہیں تسلیم کر سکتے۔ کیا صرف اپنے آپ کو آپ انسان کہنے کے لیے تیار ہو، کسی بھی دین کی طرف اپنے آپ کی نسبت نہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ نہیں تیار ہوگے۔ اسی طرح جب دین کے اندر 73 فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے حدیث کے مطابق جب 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقوں کے ظاہر ہے نام ہوں گے، تو اگر ایک فرقے کا جو عین کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا ہو، اگر وہ جماعت اپنے آپ کا نام رکھ دیتی ہے اور خود ہم نے نام نہیں رکھا ہے بلکہ ہمارے اسلاف نے اس جماعت کا نام رکھا ہے، اگر اسلاف نے نام رکھ دیا تو میرے بھائیو آپ بتائیے یہ فرقہ پرستی کیسے ہوئی؟ جب ایک تھالی کے اندر اگر پانی ہو، اس کے اندر گندگیاں ملا دی جائے، آپ اس کو پانی نام نہیں رکھ سکتے بلکہ دوسرا نام رکھیں گے۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے حسابات سے عقائد ایجاد کیے، نظریات ایجاد کیے، تو ان سے ممتاز کرنے کے لیے اگر کسی جماعت کا نام رکھ دیا جائے اور اسلاف نے اس جماعت کا نام اہل حدیث رکھا، گویا اگر ہم اہل حدیثیت کی طرف بلا رہے ہیں، گویا کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی اہل حدیث ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور فلاں امام کا قول ہے، ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیں گے اور فلاں امام کے قول کو لے لیں گے، اس وجہ سے کہ فلاں امام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے تھے، ان کی بات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، انہیں بتلایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں اپنے امام سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں، اپنے مسجد کے امام سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے
امام کا کیا موقف ہے؟ یعنی اتنے بڑے لوگ جری ہو گئے ہیں. یہ کیسی محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ائمہ کے بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، فرقہ پرستی کے صحیح معنی و مفہوم کو ہم سمجھے. کوئی بھی انسان اگر آیت کریمہ کی تشریح پیش کر رہا ہو، ہم یہ دیکھیں کہ سلف کا اس آیت کریمہ کے متعلق کیا موقف تھا. اگر کوئی آیت کریمہ کی تشریح پیش کر رہا ہے، وہ تشریح فہم سلف سے ٹکرا رہی ہے، ہم اس کی تشریح کو رد کر دیں گے اور فہم سلف کو لے لیں گے، اس وجہ سے کہ فہم سلف ہی کل قیامت کے دن نجات پا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اہل علم کے علاوہ، اور اہل علم میں بھی جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا منہج واضح نہیں ہے، جو عقائد کے اندر گڑبڑیاں کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی تقریرات کو سننے سے ہم روکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، انصاف کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو معاملہ ہے دین کا معاملہ ہے، اسے اتنے ہلکے میں نہ لیا جائے. آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، پہلے آپ دیکھیں وہ اس لائق ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کسی بھی اسکالر سے روکا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم اچھی باتوں کو لے لیں گے، بری باتوں کو چھوڑ دیں گے. آپ اچھی بری باتیں دور کی بات ہے، کیا پہلے آپ نے اچھی باتوں کو لینے سے پہلے یہ دیکھا کہ اس کا منہج کیا ہے؟ ابو الزناد رحمہ اللہ، عبداللہ بن ذکوان رحمہ اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر ادرکت بالمدینۃ مئۃ، میں نے مدینہ کے اندر ایسے 100 لوگوں کو پایا جو امانت داری میں اونچے مقام پر فائز تھے، لیکن ہم ان سے حدیثوں کو نہیں لیتے تھے اس وجہ سے کہ وہ حدیثوں کے لینے کے اہل نہیں تھے. دین اسلام کا معاملہ ہے. دنیاوی زندگی میں اگر ایک انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کا معاملہ سیریس ہو جائے، چلتے پھرتے کسی سے مشورہ طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ اسپیشلسٹ کی طرف جاتا ہے اور ان سے مشورہ طلب کرتا ہے. ایسے صورت میں ہم کیا کریں اور کیا کیا جائے، اور یہ دین اسلام کا معاملہ ہے. کل قیامت کے دن اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور عقیدے کو ایجاد کر لیا گیا، اسے اپنایا گیا، کسی اور فکر پر اپنا عمل کیا گیا، بلا شبہ ایسا انسان کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی بھی اسکالر کو سننے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا منہج کیا ہے. اس وجہ سے کہ آپ اچھی باتوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ دین ہی کی باتیں ہیں نا، تو آپ دین کی باتیں لینے جا رہے ہیں، اور دین کا معاملہ آپ کی نگاہ میں اتنا سستا ہو گیا کہ دنیاوی معاملات کے اندر آپ اسکالرز کی طرف جاتے ہیں، اور دینی معاملات کے اندر چلتے پھرتے کسی سے بھی اگر وہ اللہ کی آیت پیش کر رہا ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہو، ہم یہ لے لیتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہاں اچھی باتیں لے لیں گے اور بری باتوں کو چھوڑ دیں گے. افسوس تو اس بات پر ہے کہ ایک انسان اہل حدیث گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے، ان اسکالرز کی تقریروں کو سنتے سنتے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس سے بڑے فتنے کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کی تقریروں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو سلفی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اور آپ کہتے ہیں ہم اچھی باتوں کو لے لیں گے اور بری باتوں کو چھوڑ دیں گے. غور کرنے کا مقام ہے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کا مقام ہے. یہ دین کا معاملہ ہے. دین لینے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا منہج کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی فکر کیسی ہے. کیا وہ آیات کی اسی طرح تشریح کرتا ہے جو صحابہ کرام نے ان آیات سے سمجھا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اسی طرح بیان کر رہا ہے، اس کی تشریح ویسے ہی کر رہا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے ہم ان سے دین نہیں لیں گے. ایسے بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اول فول باتیں بکتے ہیں، اپنے عقائد کو احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں باطل طریقے سے. لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے، انصاف کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کتاب اللہ و سنت رسول کے حوالے سے کہی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل